نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، میں نے سورہ یوسف میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں 1,24,000 کم و بیش جن کی تعداد ہے، اس سے مراد مقصد یہ ہے کہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مراد، اللہ کے ارادے کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اللہ کی شریعت مطہرہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی شریعت اور قانون اور اسلام کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول کی اللہ تعالیٰ بعثت فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ جب جیل میں گئے، ظاہر بات ہے کہ جیل میں جانے کے بعد آپ پر آدمی پر خوف طاری ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اپنے مقاصد میں لگ جاتا ہے کہ میں جیل سے رہا کیسے پہنچ جاؤں، اور جو اس کے کام ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام پر اللہ نے جو ذمہ داری لگائی تھی، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جاتے ہی فرمایا: یا صاحبی السجن، اے میرے ساتھیوں، جیل کے دو ساتھیوں، ذرا یہ بتلاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے خدا جو ہیں وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی خدا طاقتور بہتر ہے؟ ظاہر بات ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ ایک دروازے سے، ایک گھر سے، ایک دکان سے اگر آدمی کو سارے کا سارا سودا مل جائے تو دوسری دکانوں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک دفعہ میرا میکرو پہ جانا ہوا، یہ جو میکرو سٹور کھلے ہوئے بڑے بڑے، اس پر میں نے جائزہ لیا تو باہر سے مارکیٹوں سے ہر چیز زیادہ قیمت پر ملتی تھی۔ میں نے وہاں کے اس دکاندار سے میں نے یہ بات سوال کیا کہ آپ باہر کی نسبت یہاں چیزیں مہنگی دیتے ہیں، آپ تو آپ کی میکرو کا فائدہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو مہنگی لگتی ہے، امیر لوگوں کے لیے کوئی مہنگی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو ایک چھت کے نیچے سے ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، جو چیز لینا چاہیں یہیں سے مل جاتی ہے، ان کو ادھر ادھر آنے جانے کی دقت نہیں محسوس ہوتی، پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی، تو وہ مہنگی بھی ان کو گوارا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ سے سارا سودا مل جاتا ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک۔ تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جب ایک ساتھ دروازے پر ایک جگہ سے جب چیز ملے تو ادھر ادھر جانے کی بے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ تمیز مانی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جب ایک اللہ ہے، طاقتور اور زور آور ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو وجود دینے والا، بنانے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو منزل مقصود پر پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر فرمایا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، یہ جو تم نے اس کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یہ نام ہی نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، ناموں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لات و عزیٰ
یہ ایک نام رکھے ہوئے ہیں بس، اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل، کوئی حکم، کوئی آرڈر نافذ نہیں کیا کہ تم ان سے اپنی حاجات جو ہے ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے مانگو، نہ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا نہیں مگر اللہ کا حکم صرف اور صرف اللہ کا، آرڈر صرف اور صرف اللہ کا۔ اس کا کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ جس اللہ نے وجود بخشا ہے، اس وجود کا استعمال بھی اسی مرضی سے کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، جو اللہ کی مرضی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر نقل کیا قرآن نے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حکم اللہ کا، اور جو اللہ کا حکم ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے دین حق، سچ، پکا دین، مضبوط دین، حکم اللہ کا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں اکثریت جو ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ 90% لوگوں کا کلمہ ہی درست نہیں ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ پتہ ہی نہیں کہ اعراب کیا ہے۔ جیسے کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں در ہے، کلمے میں دور ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے میں دور ہے، اذان میں در ہے، کلمے میں دور ہے، اس بات کا بھی نہیں پتہ۔ اسی واسطے ایک تو 2 نمبری بڑی چل رہی ہے، ہر کام کے اندر 2 نمبری۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کے اندر ایک استخارے کا عمل ہے، اس کے بارے میں ٹی وی پہ لوگ فون کرتے ہیں میرا استخارہ کر کے بتا دو، وہ ادھر سے پردے میں سے منہ کر کے کرتے ہیں جی ہاں جی نام لکھاؤ، ہاں جی استخارہ ہو گیا، آپ کا یہ معاملہ ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا، یعنی کس طرح سے ڈھونگ رچائے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے آنکھوں میں مٹی جھونکی جاتی ہے، دھوڑ پھینکی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو استخارے کا عمل ہے یہ اللہ کے حکم کس طرح، اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے وشاورہم فی الامر، امور کے اندر اللہ سے مشورے کیا کرو، آپس میں بھی مشورہ کرو، پھر اپنے خالق اور مالک سے بھی مشورہ کرو، یا اللہ ہم تیرے سے مشورہ کریں، اس کی ترتیب بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اسی کا نام دین ہے۔ اگر دین کو سمجھنا چاہے تو 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کا عمل، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، اصحاب کرام کا عمل، ان 3 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا عمل نہیں، وہ دین نہیں، چاہے کتنا ہی اعلیٰ اور عمدہ کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں ہے، اس کو ہم دین نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں اذان دینا کتنا اچھا عمل ہے، اس سے کون انکاری ہے کہ اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں مؤذن کی شان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اچھے اعمال کرے۔ دعوت تامہ اس کو کہا گیا ہے، اللہم رب ہذہ دعوت تامۃ، مکمل دعوت۔ لیکن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دے، اذان دے اور تکبیر پڑھے، ان پڑھ بندہ کہے گا کہ بڑا اچھا کام کیا نے، اذان ہی دی ہے اس نے، تکبیر ہی پڑھی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ لیکن نہ، اسلام کہے گا اس نے بہت بڑا جرم کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے نا، اذان دینا اللہ کا حکم نہیں ہے، تکبیر پڑھنا عید کے دن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ نماز جنازہ نماز کہتے ہیں لیکن تکبیر نہیں ہے، اذان نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے۔ 4 دن بڑے عید کے اور چھوٹی عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے نا۔
تو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نماز نماز نہیں ہے، قرآن قرآن نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، عمرہ عمرہ نہیں ہے، خیرات خیرات نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کا حکم ہے اس طرح نہیں ہے تو پھر کوئی دین ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی ہوگی، دین نہیں ہوگا، وہ خواہشات ہوں گی، عبادات نہیں ہوگی، خواہشات ہوں گی۔ اب اسلام نے استخارے کا حکم دیا، جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا، جس چیز کا اللہ حکم دیتے ہیں اس چیز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ نماز کا حکم دیا تو سارا طریقہ نماز کا آ گیا کہ نمازیں کتنی ہیں، کتنی رکعات ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس حد تک بتایا کہ آپ نے نگاہ کس کہاں رکھنی ہے۔ اب اسلام نے ہمیں بتایا جب آپ کھڑے ہوں تو نگاہ سجدے پر رکھیں، جب آپ رکوع میں جائیں تو نگاہ آپ کی پاؤں پر جا پڑے، جب آپ بیٹھیں تحیات بیٹھیں تو ہاتھوں پر آپ کی نگاہ ہو، جب آپ سلام پھیریں تو دائیں بائیں کندھے پر نگاہ ہو، نگاہ کا بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہاتھ باندھنے تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ 3 انگلیوں سے 2 انگلیوں کا حلقہ بنانا ہے اور یہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنی ہے اور 3 انگلیاں بازو پر چڑھانی ہے، اس طرح ہاتھ باندھیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک رہنمائی اسلام کر رہا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونے ہیں، سجدے سے اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ سجدے سے اٹھنے سے کو کہتے ہیں جلسہ۔ اکثر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا گیا وہ نماز میں یوں نیچے جاتے ہیں، یہیں سے ذرا سے اٹھے پھر چلیں گے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، ایک دم تھوڑا سا جھکے، ذرا سا پیچھے ہٹے نیچے چلے گئے، نہ، اس سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے درمیان ٹھہرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں قومہ، یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ نے قومہ نہیں کیا، واجب کو چھوڑ گیا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ 2 جلسوں کے درمیان وقفے کو کہتے ہیں جلسہ، اگر آپ نے توقف نہیں کیا، ٹھہرے نہیں ہیں تو آپ کا جلسہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ یعنی ان باریکیوں کو مد نظر رکھنا ہے، دیکھنا کیا کہ اللہ کا حکم، یہاں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب استخارے کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں، اس کے لیے مکمل دعائیں ہیں، آپ دعائیں پڑھیں، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ پاک بستر پر، پاک صاف جگہ پر آپ آرام سے سو جائیں، یا تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اگر خواب نہ آئے تو 7 دن تک یہ عمل مکمل کریں، تو جس طرف اللہ کو منظور ہوگا اس طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے گا، آپ کا قلب مطمئن ہو جائے گا۔ پھر اس کام کو جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے کہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، اس میں برکت آ گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ عمل آپ کو دکھایا جائے، نہ، اگر نہیں دکھایا گیا پھر بھی اس میں اللہ سے آپ نے مشورہ کر دیا، آپ نے وہ عمل پورا کر دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دیں گے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس میں برکت آ جائے گی۔ لیکن یہ استخارہ اسی بندے کے لیے جس کی وہ ضرورت ہے، آپ کا استخارہ میں نہیں کر سکتا، میرا آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جیسے پانی، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں آپ کو کہوں ذرا پانی پہ، میری پیاس بجھا دیں، نہ، پانی میں مجھے پیاس ہے تو میرے ہی پانی پینے سے پیاس بجھے گی۔ آپ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں آپ کو کہوں آپ میری طرف سے کھانا کھا لیں تاکہ میری بھوک مارے، نہ، کھانا مجھے ہی کھانا پڑے گا، اس لیے جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن لوگوں کو چکر دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں استخارہ ہو گیا جی، آپ نام لکھائیں، آپ کا نام لکھا گیا، آپ کا استخارہ ہو گیا، آپ کو یہ مشکلات پیدا آئیں، آپ کا یہ ہوگا، یہ سارے فراڈ ہیں، یہ 2 نمبری چل رہی ہیں ساری، 1 نمبری سے لوگ بہت دوروں کوس آ کے نکل گئے۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں بے شمار کاموں کے اندر 2 نمبری چلتی ہے، اسلام میں کئی زیادہ ایسے 2 نمبری چلتی ہے۔